اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین جو ہے اس میں 2008 کے اندر ایک فائنانشیل کرائسس آیا تھا، ایک ایسا ریسیشن آیا تھا کہ جس نے اسپین کی معیشت کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی، اور ان امپلائمنٹ کا ریٹ جو ہے وہ انتہاؤں کو چھونے لگا تھا، اور اسپین کا شمار ان ممالک میں ہونے لگا تھا کہ جہاں پر بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ اپنی حدوں کو کراس کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ معاملہ جو ہے بہت ہی مشکل سے سنبھلا تھا، اور ابھی اسپین کی معیشت کی گاڑی جو ہے وہ پوری طرح ٹریک پر بھی نہیں آئی تھی کہ کرونا وائرس نے آ لیا، اور کرونا وائرس نے جو ہے اس فائنانشیل کرائسس سے زیادہ ہولناک نتائج جو ہے وہ مرتب کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین کے اندر جو ہے 9 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ اپنے کام کاج سے ہاتھ دھو بیٹھے، چھوٹی بڑی دکانوں کے اوپر تالے پڑ گئے، ہوٹل اور ریسٹورنٹ بند ہو گئے، اور جو یہاں کی سیاحت جو بہت مین آئٹم تھی وہ ساری کی ساری بند ہو گئی، کیونکہ فلائٹس اور بارڈر کے اوپر پابندی لگ گئی۔ تو یہ بہت ہی خوفناک ریسیشن تھا، اور لوگ گھروں کے اوپر قید ہو کر رہ گئے، اور لوگ جو ہے وہ گھروں پر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اسکول بچوں کے بند ہو گئے، یعنی کہ ایک عجیب سی بڑے بڑے شہروں میں، پر رونق شہروں میں ہو کا عالم تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ خالی ہی خالی سڑکیں اور گلیاں نظر آتی تھی، اور انسان تا حد نگاہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس کرونا وائرس نے آ کر جو ہے اسپین کی تھوڑی سی سنبھلی ہوئی معیشت کو آ کر دوبارہ سے ایک ایسا دھکا دیا، اور ایک ایسے اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا ہے کہ اب جو ہے دوبارہ صورتحال سنبھلتے بہت وقت لگے گا۔ اس صورتحال میں اسپین کی حکومت نے ایسے لوگ کے جو کام کاج سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ان کے لیے جو ہے وہ ارتے کا اعلان کیا، اور ارتے جو ہے یہ عارضی جو ہے مالی امداد تھی کہ جو ان لوگوں کو دی گئی کہ جو اپنے کاموں کاجوں پر لگے ہوئے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے گھروں پر بیٹھ کے وہ لوگ جو ہے وہ ارتے وصول کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بعض جو ہے جنرل اتحاد نے 200 یورو کی امداد کا اعلان کیا تھا، وہ ایک مہینے انہوں نے دی۔ اسی طرح سے یونتامنتو دے بارسلونا نے جو ہے وہ ایک آیودا کا اعلان کیا تھا 300 یورو کی، وہ لوگوں کو ملی۔ پھر اسی طرح سے مکانوں کے کرایوں کے ضمن میں جو ہے وہ ایک آیودا یعنی ہیلپ کا اعلان کیا گیا، اور وہ بینیفٹ بھی لوگوں کو دیا گیا۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ حالات سنبھل نہیں رہے۔ اب اس صورتحال میں گورنمنٹ جو ہے 3000 یورو ایک مالی مدد کے لیے جو ہے وہ مختص کیے ہیں، اور اس مالی مدد کو جو ہے منیمم یعنی کم از کم جو ہے انکم سپورٹس پروگرام کہا جا سکتا ہے، اور یہ ایسے لوگوں اور خاندانوں اور گھروں کے لیے ہے کہ جو غربت کی سطح کے اوپر رہنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے 462 یورو کی مالی امداد کا اعلان کیا گیا، جس کے لیے درخواستیں جو ہے وہ 15 جون سے دی جا سکیں گی۔ اس کے اوپر ہمارے بہت ہی مفصل پروگرام ہے، ہم نے بہت اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جو ہے آپ لوگوں کو مطلع کر رکھا ہے۔ یہ تو ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو لیگل یا ڈاکومنٹڈ پیپل جو یہاں پر رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے سہولیات تھی، اور یہ بینیفٹس ان کے لیے جو ہے وہ اعلان کیے گئے تھے۔ لیکن ناظرین محترم، بہت بڑی تعداد میں اسپین کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو انڈاکومنٹڈ ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ پاپیل نہیں ہے یا پیپرز نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کسی طرف سے بھی کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، اور کوئی آیودا کی صورت جو ہے مالی بینیفٹ کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ بیچارے وہ کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے تھے کئی لوگ کہ ان کے بارے میں بھی کوئی اعلان ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو ابھی تک بھی کوئی اعلان نہیں ہوا، لیکن یہاں پر ایک دو بڑی اہم نیوز ہیں کہ جو سب سے پہلے تو یہاں چرچ آف اسپین نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ جو یہاں پر انلیگل یعنی کہ ان کا سٹیٹس نہیں ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ اس مالی مدد کے اندر شامل کیا جائے، یہ جو 462 یورو والی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اور ان کے لیے تو کام کے دروازے ہمیشہ سے بند تھے، اور وہ انڈاکومنٹڈ ہونے کی وجہ سے کوئی ملازمت کا حصول بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا چرچ آف اسپین کے ترجمان نے جو ہے اس کے ضمن میں کہا کہ 1981 میں اس وقت کے پوپ جان پال نے جو ہے یہ تجویز دی تھی کہ جو لوگ منیمم پاکستان سے ہمارے نوجوان بیزار کیوں؟ کیا پاکستان میں کیریئر بنانا مشکل ہے؟ کیا یورپ آج بھی ہمارے خوابوں کی جنت ہے؟ یورپ داخلے کے لیے غیر قانونی راستہ بہتر ہے یا بدتر؟ یورپ اور دنیا بھر کے امیگریشن قوانین آسان اور سہل ہیں یا مشکل؟
دیار غیر میں ڈالرز جو ہے وہ بارش کی طرح برستے ہیں یا اس کے لیے شدید ترین مشقت کرنا پڑتی ہے؟ دیار غیر میں جاتے ہوئے غیر قانونی راستے میں مر جانے والوں کا ذمہ دار کون؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے دیکھیے ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ یوٹیوب چینل BBCUPDATE.TV پر۔ آمدنی کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ عارضی مدد کا اعلان کیا جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئیڈیا ان کا تھا، اور انہوں نے اس آئیڈیا کے تحت حکومتوں کو اس وقت تجویز دی تھی کہ جو لوگ خطے غربت پر رہ رہے ہیں، انسانیت کے حوالے سے ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور یہی جو ہے موقف چرچ آف اسپین نے اختیار کیا ہے کہ وہ لوگ انسان ہیں اور ان کی بھی ضروریات ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ جینے کے لیے اس مدد کے اندر شامل کیا جانا چاہیے۔ ایک تو یہ آواز تھی کہ جو چرچ آف اسپین کی جانب سے بلند ہوئی، دوسری آواز جو ہے وہ ایک ایسے پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ جو 1100 تنظیموں اور ایسوسی ایشن اور انسانی حقوق کے حلقوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کا نام ہے ریگولیشن یا۔ تو وہ جو ہے اس پلیٹ فارم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے اس منیمم انکم سپورٹ پروگرام کے اندر شامل کیا جانا چاہیے کہ جو انڈاکومنٹڈ ہیں، جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی انسانیت کے ناطے سے اس مدد کے مستحق ہیں، اور حکومت اسپین کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی اس مدد کے اندر شامل کرے۔ ناظرین محترم، یہ دو آوازیں تو وہ تھی کہ جو حمایت کے اندر ہیں، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف جو ہے یہاں کی ایک اپوزیشن پارٹی واکس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ امیگرنٹس کے تصور ہی کے خلاف ہے، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا حکومت اسپین کو کہ ان لوگوں کو بھی نکالا جائے کہ جو لیگل سٹیٹس کے حامل امیگرنٹ ہیں، کیونکہ یہ جو رقم ہے یا یہ جو مالی مدد ہے یہ ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو 100% اسپینش ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کشمکش کے اندر جو ہے اس طرح کا مطالبہ چرچ آف اسپین کی جانب سے کرنا، اور آپ کو معلوم ہے کہ چرچ آف اسپین نے پہلے بھی بہت زیادہ جو ہے انلیگل امیگرنٹس کی مدد کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2001 میں جو امیگریشن کھلی تھی، اور 2000 میں جو لوگوں نے یہاں پر چرچوں کے سامنے دھرنے دیے تھے، اور اس کے نتیجے میں چرچوں نے جو ہے وہ انلیگل امیگرنٹس کے لیے اپنے جو ہے معبد کے یعنی عبادت گاہوں کے دروازے بھی کھول دیے تھے، اور ان کے اندر وہ دن رات قیام کرتے تھے، اور وہیں پر وہ دھرنا دے کر بیٹھے رہے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر 2000 میں جو ہے وہ امیگریشن اوپن ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے پیپر لیے تھے۔ اب بھی جو ہے چرچ آف اسپین نے یہ مطالبہ اسپین کی حکومت کے سامنے رکھا ہے کہ انلیگل یا جو انلیگل سٹیٹس کے جو حامل لوگ ہیں، یا جنہیں انڈاکومنٹڈ کہا جائے، یا جن کو پیپرز کے بغیر کہا جائے، وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس آیودہ اور مالی مدد کے اسی قدر حقدار ہیں جس قدر دوسرے انسان ہیں، کیونکہ وہ انسان بھی اس وقت جو ہے وہ غربت کی انتہاؤں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین محترم، یہ صورتحال، اور دوسری طرف اسپین کی حکومت کو میں ایک مطالبہ آپ کی وساطت سے کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت کھیتی باڑی کے لیے یعیدہ میں بھی ہیں اور دیگر شہروں کے اندر موجود ہیں، وہاں پر ان کے لیے بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ رہائش کی آ رہی ہے، اور گزشتہ دنوں یہ وہاں پر تصویریں بھی میڈیا کی زینت بنی تھی کہ جن میں امیگرنٹس ورکر جو ہے وہ گلیوں میں رہنے پر مجبور تھے، اور کھلے آسمان کے تلے وہ وہاں پر سونے پر مجبور ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے وہاں کی لوکل گورنمنٹس کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے انتظام کرنا چاہیے، اور میں یہاں پر اپنے ادارے کونسلیٹ اب پاکستان کے ہیڈ جناب عمران علی چودھری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں وہاں کی لوکل انتظامیہ سے ملیں، اور وہ جو ایگریکلچر کے لیے وہاں پر کام کرنے والے ورکر ہیں ان کی رہائشوں کے لیے وہاں پر انتظام کیا جائے۔ نوبت تو یہاں تک آئی کہ گھر ملنا تو درکنار، وہاں پر جو ہوٹلز اور ہاسٹل ایریا کے جو وہ تھے ذمہ دار، انہوں نے بھی ان کو رہائشیں دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو ہے وہ گلیوں اور سڑکوں پر لیٹنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ صورتحال بھی بڑی گمبھیر ہے، تو لہٰذا حکومت اسپین کو یہ چاہیے کہ جن ورکرز کی کو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ایگریکلچر کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کی جو ہے وہ خاص طور پر نگہداشت کرے۔ اگر اس کو اپنی فصلیں عزیز ہیں تو اسی طرح سے امیگرنٹس کی جان بھی عزیز ہونی چاہیے کہ جو اس وقت وہاں پر کام کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ دو خبریں تھیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا، چرچ آف اسپین اور ریگولیشن یا، اور یہ نعرہ بھی جو ہے ریگولیشن یا والا، یہ بھی ایک امیگرنٹ سینیٹر ہیں
جن کا تعلق اسکیرا ریپبلکانا سے ہے، انا ساورا، انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ جو اب 1100 تنظیموں کے پلیٹ فارم کا نام بن چکا ہے، ہیش ٹیگ ریگولیشن یا جو ہے اس کا جو ہے یہ پورا ہے، اور یہ فیس بک پر بھی اور آپ کو یوٹیوب پر بھی اس کے متعلق جو ہے وہ معلومات مل جائیں گی۔ تو اس پلیٹ فارم نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، اور دوسری طرف ایگریکلچر کے ورکرز کو جو ہے وہ سنبھالا جائے۔ تو ناظرین محترم، ان دو خبروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آخر میں گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تازہ ترین نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹ کریں۔ آپ کے کمنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی اور ہماری ہلا شیری کا باعث بنتے ہیں۔ تو اسی گزارش کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔